حضرت جتنا بھی لڑے یاد رکھو آپ کو شدت پسند ہوئے نہیں بولنا چاہیے. ہم ایک عام ولی کو نہیں بول سکتے, بڑے درجے کے ولی ہیں, بڑے بڑے اولیاء اکرام کیا ہے انہوں شدت پسندی. میں آپ کو بولوں ان کی علمی دلالت, ان کی شان, ان کی رفت تو ان لوگوں نے بھی مانا ہے جن کے رد کیے ہیں حضرت نے. میں تم غلط ہے بھائی صحیح ہو جاؤ بولے. میں بولوں آپ کو دیوبند کے بڑے مفتی اس زمانے کی کیا بولے, بعض پیچیدہ مسئلے آ جاتے ہیں کچھ حل نہیں ہوتا تو ہم کو سیدی امام احمد رضا قبلہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے لیا حضرت کا فتاوی رضوی دیکھ لیتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مطلب کہنے کا ہے ہم سے کچھ اختلافات لیکن علمی معاملے میں بہت اونچے ہے بولنے کا مطلب ہوا. اور میں بولوں آپ کو اب اشرف علی تھانوی صاحب کو فتویٰ دیے حضرت دیے, بولے تو کیا کرے بھائی تمہاری عبارت ایسی آئی ہے, ایسی عبارت آئی ہے, دیکھو کچھ اچھا مطلب ہے تو بتاؤ. کوئی اچھا مطلب نہیں کر رہا, خالی بے ادبی نظر آ رہی. بولے تم بتائے تو میں تمہارے کو فتویٰ آیا. اب مفتی کے عہدے پہ بیٹھے تو فتویٰ مانگے تو دینا پڑتا نا. میں تو قوم بولتی بیٹھے کے کو جاؤ تسبیح لے کے بیٹھنا نہیں, آ کے کو بیٹھے نہیں بولتی. اب بیٹھے تو جواب دینا پڑتا. آپ پوسٹر تو نہیں چھاپے تھے نا بھائی, پوچھے تو دیے, مجبوری ہے. اب فتویٰ دیے تو شدت, نہیں دیے تو کیا نہیں بیٹھے کہیں کو بولیں گے. اب کیا بولو, نہیں دینا بھی مشکل, دینا بھی مشکل. نہیں دیے تو بیٹھے کہیں کو حضرت تسبیح لے کے نہیں بیٹھنا کیا بولتے ہیں. اور دیے تو کیا شدت پسندی, کیا شدت بولے تو گھر کی ہے شریعت, جو شریعت کا حکم ہے وہ بتانا پڑتا نا. تو جو شریعت کا حکم تھا وہ بتائے. اب شدت بولے تو کیا, اچھا شدت کیا, آپ کا سنجیدہ انداز دیکھیے. آپ کو فتوے دینے کا شوق نہیں تھا. ارے آپ گناہوں سے بدعقیدیوں سے بچانے آئے تھے, بدعقیدیوں میں پھنسانے نہیں آئے تھے. تو آپ تو چاہتے تھے درس کے ذریعے انہیں سیدھے راستے پر لائے, اسی لیے آپ نہیں چاہتے تھے فتویٰ دینے میں جلد بازی کریں. آپ نے ایک رسالہ لکھا, ایک خط لکھا, لکھ کے بولا بھائی تمہارے بارے میں خط آیا, بولو کیا مطلب ہے تمہاری, بے ادبی نظر آ رہی, تم بے ادبی ہے, کچھ اسلامی پہلو ہے تو بولو. میں بول سکتا ہوں ان کی مطلب یہ نہیں ہے اسلامی پہلو ہے, میں بولتا ہوں انہوں کافر نہیں ہوتے بول دیتا ہوں. بولے تو خط کا جواب نہیں آیا تو کیا کرے بھی رجسٹری کرے. خط بولے تو پہنچا نہیں پہنچا, بحثاں نکلتے اس میں سے. اب یہ رجسٹری بولے تو سیدھا لے جا کے پہنچا کے لاتا انہیں, لیے کیا نہیں لیے سوب رہتا اس کے اندر. تو اب اس میں کیا لکھے دیکھو, میں خط بھیجا تھا جواب نہیں آیا, میں رجسٹری کروں, اس کا جواب میرے پاس 8 دن میں آ سکتا ہے. اتنے میں اگر آپ جواب دے دیں تو میں آپ کو فتویٰ بولوں گا, روک کے رکھوں گا. فتویٰ دے دیں گے تو تمہاری جو بھی وضاحت کریں گے میں وضاحت کے مطابق فتویٰ دے دوں گا. اور اگر جواب نہیں دیں گے 8 دن تک دیکھوں گا, جواب نہیں دیں گے تو پھر میں ذمہ دار نہیں. 8 دن کے بعد اگر کبھی بھی میں تم پہ فتویٰ دے تو میں ذمہ دار نہیں. تم کو تو میں بول دیا بتاؤ کیا مطلب ہے اسلامی, بظاہر تو نہیں نظر آ. اور اگر جواب رجسٹری واپس کر دیے, قبول ہی نہیں کرے تو میں فتویٰ دوں گا, تب بھی ذمہ دار نہیں ہوں. تو میرا کام تو کیا, تم جواب نہیں دے رہے بولے نا. اس کے بعد رجسٹری واپس ہو گئی, تب کہیں جا کے فتویٰ دیے ہیں. تو بولو اس میں شدت کی کون سی بات ہے, احتیاط کریں نہیں کریں, احتیاط کریں نا. اب انہوں نے فتویٰ دیا, اسلامی کوئی پہلو نظر نہیں آ دیا. جو مفتی کی ذمہ داری ہے جو تحقیق کرے, تحقیق میں جو آیا وہ کرنا پڑتا. خاموش بیٹھے تو علمی دیانت ہو جاتی تھی. سمجھ کے بھی ایک بات, اب مجبور تھے بولنے کا مطلب, قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں. لوگ پوچھے تو جو بات ہے شریعت کا ڈھونڈ کے دینا چاہیے, مجبور. لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں, آپ کوئی اشرف علی تھانوی صاحب سے کینہ کپٹ رکھنے والے نہیں تھے, ذاتی عداوت نہیں تھی. اب تک ایک کلمہ بھی اس قسم کا فتوے کا گیا تھا کیا اس سے پہلے؟ سوچو تاریخ اٹھا کے, کیوں نہیں. جب یہ فتویٰ, یہ سوال آیا ان کے ایک مسئلے کے بارے میں, تبھی تو یہ بات کرنا پڑا. ان کو دشمنی ہوتی تو کبھی پہلے سے دیتے تھے نہیں تھے. کیا سمجھنے کی بات ہے شوق نے. میں کہنا چاہتا ہوں اولیاء اللہ کے دل کی صفائی, شدت پسندی نہیں تھی, احتیاط مزاج میں تھا. احتیاط کرے بول کے تو خط بھیجے, رجسٹری بھیجے. اب جیسا بولے اب میں مجبور ہوں, دیتا ہوں. جب فتویٰ دیے, جب دیا نا, اچھا انہوں نے فتویٰ دیا کفر کا عبارت کی بنیاد پر, دیگر بنیاد پہ نہیں. جو اچھے چیزیں جو غلط ہے غلط دیے نا. اب حضرت اشرف علی تھانوی سے آپ سے پوچھا گیا کیا اعلیٰ حضرت آپ کو کفر کا فتویٰ دیا اس عبارت میں, آپ کا کیا خیال ہے اس فتوے کے بارے میں؟ وہ بھی پڑھا ہوں میں. کیا جواب دیا معلوم؟ وہ نبی کے عشق
ادب محبت کے وہ مرتبے میں تھے، اس مرتبے میں ہوتے ہوئے میری عبارت بے ادبی نظر آنا ضروری تھا۔ وہ مرتبے میں ہوتے ہوئے بھی اگر مجھے کافر نہیں کہتے تو وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ جن کو فتویٰ لگا وہ سمجھتے ہیں ان کے اخلاص کو، ان کے جذبات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ کبھی بھی اللہ کے پاس نیت دیکھی جاتی، آپ کا جذبہ فتویٰ دینے کی جلد بازی نہیں تھا، امت جو پوچھ رہی ہے مسئلہ بتانا تھا، یہ مسئلے میں حکم یہ آتا ہے شریعت کا، اور کچھ نہیں۔ بعد میں گڑبڑی ہو تو حرمین شریفین کے علماء کو بولے، انہوں بھی ٹھیک ٹھیک بولے، پھر بعد میں اور بولے وہ عربی میں غلط عربی بنا، حالانکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، عربی کو غلط بنانے والوں میں سے نہیں تھے، وہ اللہ سے اگر اتنا ہی بنانا تو اتنی احتیاط کئی کو کرتے تھے جی۔ وہ بولے وہ کچھ بنا کے دیے تو اس لیے وہاں کے مفتیوں نے ان کی فتوے کی رائٹ کیا بولے، تو یہاں ہندوستان کے بڑے بڑے خانخواہوں بڑے بڑے علماء کی بارگاہوں سے پوچھا گیا تو بڑے بڑے مشہور نہیں ناتا ہے پہ نامہ، وہ نامہ بھی میں دیکھوں، اور خود ایک بار مرتبہ محبوب نگر میں جمعہ کو جمعہ آتا تھا جی، وہاں بتائے ہماری ایک کمیٹی تھی مختلف کمیٹیوں سے، انہوں نے بتایا دیکھو حضرت وہ یہاں کے ہندوستان کے کیسے بڑے بڑے علماء نے اعلیٰ حضرت کے فتوے کی تائید کی تھی، بلکہ میں دیکھا سوں اور خود ہمارے محبوب نگر والوں نے دکھا تھا مجھے، دیکھو مجھے چہرے بھی ذہن میں ہے، خیر بہرحال وہ دیکھا تو اس میں ہے یہ ہندوستان والے بولے ہاں یہ تو کھلی بے ادبی ہے کفر ایسا بولے، تو اب اکیلے کہاں ہیں عرب کے سب ہے نا جی، اب اکیلے کہاں شریعت کا حکم ہے بتائے، اب ان کے لیے آسان بات تھی بھائی، رجوع کر لیتے مسئلہ حل ہو جاتا۔